بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی جو تکلیف دہ خبر ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے تاریک ترین دنوں میں سے ایک دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ سکوت مشرقی پاکستان سے لے کے سکوت کشمیر تک ہم نے بڑے ہی دکھ جھیلے ہیں، اور ان بٹوین کارگل کی جنگ ہو یا سیاچن پہ انڈیا کا قبضہ ہو، بے شمار چیزیں ہیں، ایک لامتناہی سلسلہ ہے، لیکن آج کا دن بھی کچھ کم گھائل کرنے والا نہیں ہے۔ 2:30 بجے راولپنڈی کے کرکٹ گراؤنڈ میں میچ شروع ہونا تھا، اور 11-12 بجے سے نیوز چینل بھی اپنے اڈے لگا کے بیٹھ گئے تھے، تبصرے ہو رہے تھے، اندازے لگائے جا رہے تھے، بتایا جا رہا تھا کہ 5,000 4,500 کے قریب جو لوگ ہیں وہ ٹکٹ لے چکے ہیں، اتنوں کو اجازت دی ہے، اور وہ اپنا کووڈ جو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ ساتھ لائیں گے، اس کی پابندی ہے۔ اور یہ میں جانتا ہوں کہ کرکٹ میچ شروع ہونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے گراؤنڈ کے اندر ٹیم جو ہیں آ جاتی ہیں اور وارم اپ شروع کر دیتی ہیں۔ اب 1:45 بجے کے قریب 40-45 منٹ پہلے بریکنگ نیوز آتی ہے، اور یقین جانو کہ بریکنگ نیوز نہیں ہے، ایک زناٹے دار تھپڑ ہے جو پاکستانی قوم کو اس طرح مارا گیا ہے کہ جس میں ان کو کوئی قصور نہیں ہے، ان کو بالکل دست و پا کر کے ان کے منہ پہ آ کے ایک پورا، اور جس کی جو درد سے زیادہ اس کی جو تکلیف دہ آوازیں ہیں وہ ابھی تک کانوں میں گونج رہی ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو سنا تھا کہ غریب کی جورو سب کی بھابھی، کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ کیا بغیر کسی وجہ کے کیوں ہمیں اتنا زد و کوب کیا جا رہا ہے؟ اس ملک میں کوئی آسیب کا سایہ ہے؟ کبھی بھی حالات اس ملک میں 70 سال سے خوشگوار نہیں رہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ہماری اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگوں کا سیاست کے اندر ناجائز دخل اندازی ہے، جس کی وجہ سے نظام نہ صرف تل پٹ رہا ہے بلکہ ملک جو ہے کبھی بھی ایک پٹری پہ نہیں چڑھ سکا۔ اور ہمیشہ انہوں نے یہ کام کیا ہے 1953 سے لے کے آج تک، جب پہلا وزیر اعظم ڈسمس کیا تھا، برخاست کیا تھا خواجہ ناظم الدین، تو ایک وسیع تر قومی مفادات اور جو بہت ساری، جس کو کہنا چاہیے کہ سامنے رکھتے ہوئے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے آج تک ہم اسی جو ہے ایک جو کہتے ہیں نا ویلز ود ان ویل، ایک چکروں کے اندر چکر پھنسا ہوا ہے۔ کشمیر کا سانحہ تو 5 اگست کو اس کی تو تکلیف اور اس کے جو اثرات دورس اور ساری اپنی جگہ پہ، بے بسی تب بھی نظر آئی، لیکن اس کے سلسلے میں بے بسی جیسی بے بسی، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت انہوں نے موقع چنا جس کے اندر دنیا میں جتنی سنسنی پھیلائی جا سکے اس خبر میں سنسنی پھیلے، تاکہ جو توہین اور بے عزتی جو پاکستان کی ہونی ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ نمک مرچ لگا کے اس کو اس طریقے سے اجاگر کیا جائے، اس طریقے سے اجاگر کیا جائے کہ دنیا جو کرکٹ سے دلچسپی رکھنے والے ملک ہیں اور جو نہیں بھی ہیں خبر وہاں تک جائے۔ کرکٹ کا دورہ تو بڑے عرصے سے طے تھا، شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے جسندا آرڈرن جو ان کی وزیر اعظم ہے، خاتون جو دنیا میں کئی چیزوں میں اپنا نام پیدا کی ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے ان کو فون کیا اور اتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہینڈسم وزیر اعظم کا۔ ایک تو ہماری اس کا ہینڈسم وزیر اعظم جان لیوا ثابت ہوا ہے، کیا نحوست ہے، میں تو حیران ہوں۔ پھر اس کے بعد میرا خیال ہے ڈبل نحوست رمیز راجہ کو کہتے ہیں سر منڈاتے ہی اولے پڑے۔ یہ اس سے زیادہ کیا کو اللہ کی طرف سے نشانی آئیں گی، اور یہ نشانی میرے لیے نہیں ہے، قوم کے لیے نہیں ہے، یہ نشانی ان کے لیے جو لائے ہیں، جو پہلے اس نمونے کو لائے ہیں، پھر وہ نمونہ آگے کئی نمونے پیش کر رہا ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی،
ہماری سیکیورٹی ایجنسی نے کیا فرماتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ چلا ہے اپنے ذرائع سے، ان کے اپنے ذرائع سے، اور بین ہی اس وقت انگلینڈ کے اندر سے بھی یہی بیان ایشو ہے کہ نیوزی لینڈ کو جو ہے پتہ چلو ہمارے بل میں ہے کہ وہاں سیکیورٹی تھریٹ ہے. اس کے جواب میں ان کو بتایا گیا، وہاں پہ ہمارے سیکورٹی اداروں نے بتایا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ سفید جھوٹ ہے، اس کو کوئی سر پیر نہیں ہے، یہ عام جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ سفید جھوٹوں جیسے جھوٹا. اور آپ فرما رہے ہیں ہمارے پاس آپ ہمیں کچھ ثبوت ہے اس کا. انہوں نے کہا وہ تو دینے نہیں ہے، وہ کبھی بھی نہیں دیتے. پھر سیکورٹی اداروں نے جو پہلا اپنا ریئیکشن دیا کہ جی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت علاقائی سیاست کے اندر جو مد و جزر آیا ہوا ہے، جو ارتعاش آیا ہوا ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو شنگھائی کونسل ہے اس نے اور تو کچھ نہیں کرنا کیونکہ اس میں انڈیا بھی ہے، سارے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے بارے میں وہاں پہ کوئی کنسنسس پالیسی نہ بن جائے. تو ابھی سے انہوں نے سوچا کہ پاکستان کے اندر تو کوئی ایسا ان کا ستیہ ناش کرو کہ ان کو جان کی پڑ جائے. اب یہ انہوں نے اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ علاقائی سیاست جو ہے اسی کے تناظر میں یہ ہے. اور انہوں نے یہ کل بھی کر سکتے تھے، یہ ایک دن پہلے بھی کر سکتے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ گراؤنڈ میں آنے سے پہلے بھی کر سکتے تھے. آپ 2:45 پہ پہلے تھوڑی بہت خسر پسر 1:45 پہ 1:50 پہ آپ آ کے یکدم میڈیا کو، جو کہ صرف تصویریں لینے کے لیے اور باقی چیزیں کرنے کے لیے موجود ہے، اور پھر آپ کر کے بتا رہے ہو، ہاتھوں کے دھوتے اڑ گئے. آج پاکستانی قوم نہ عمران خان صاحب کے IMF سے قرضہ لینے سے اور ذلیل الخوار ہونے سے اتنی ذلیل ہوئی ہے، نہ جب پہلی بار سعودی عربیہ آئے تھے جوتے کھا کے آئے تھے جب انہوں نے کچھ نہیں دیا تھا، نہ کسی اور اس پہ کسی نام مودی نے ان کا ٹیلی فون نہیں سنا اس پہ اتنی ذلیل ہوئی. ذلیل کی مراد اتنی ذلیل نہیں، ذلیل تو ہوئی. اور آپ نے یہ دیکھا کہ وہ ٹیلی فون تو نہیں سنا، لیکن 2-3 مہینے بعد انہوں نے کشمیر میں ہتھیار کے اپنے جواب دے دیا. نہ یہ ہے کہ بار بار بتانا کہ جو بائیڈن ہے وہ مجھے فون نہیں کر رہا اور اس کے پاس مصروفیات ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہیں، نیوزی لینڈ کو میں نیوزی لینڈ سے زیادہ جانتا ہوں، جسنڈا آرڈرن جو ان کے وزیر اعظم اس سے زیادہ جانتا ہوں، اس سے بات ہو گئی ہے. آپ لوگوں نے ایک ایسا چیز ہے جس میں میں زیادہ قصوروار ٹھہراتا نہیں ہوں، میں تو قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ اوور آل جو پاکستان پیش کیا ہے، جو بنایا ہے آپ لوگوں نے اور جہاں لے آئے ہیں، اور جس جگہ سے میرا تو آج ٹاپک ہی یہ نہیں تھا. میرا تو ٹاپک تھا کہ پاکستان جو ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ پچھلے 2 مہینوں میں ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے درمیان میں، وہ $6.5 بلین کا ہو چکا ہے. 1 جولائی سے یہ شروع ہوا فسکل ایئر، اگست کے اندر جو ہے اس کا دوسرا مہینہ ختم ہوا. 31 اگست تک ہمارا جو ہے فسکل جو ڈیفیسٹ ہے، جو امپورٹ ایکسپورٹ کے درمیان میں فرق ہے، جو ہمارے پاس پیسہ آنا ہے ڈالرز اور جو ڈالرز ہمارے جانے ہیں، اس میں سال کے اینڈ تک اگر یہ اللہ نہ کرے جاری رہا تو $40 بلین ہو جائے گا. کیسے کور کیا جائے گا؟ پھر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھے گا، کیسے کور کیا جائے گا؟ ایک ہم ٹکنگ بوم کے اوپر بیٹھے ہیں اکانومی کے، جو کئی دفعہ کہے کہ، اور یہ کہا کہ یہ تحفہ تھا اس کھاڑ پہ چھاڑ کا جو انہیں 2014 سے لے کے 2018 تک اس ملک کے اندر ستیہ ناش کر کے یہ حاصل کیا. جن لوگوں نے حاصل کیا، میری مجبوری یا میری کمزوری یا میری بے بسی یہ ہے کہ ان سے یہ بندہ پوچھ ہی نہیں سکتا کہ بھئی آپ نے جو اس کے اندر جو ثمرات تھے وہ بھی ہمیں بتا دیتے، آپ نے جو بھیجا تھا، اور آپ نے جو ہمیں اتنے جھوٹ کے پلندے بتائے کہ نواز شریف مودی کا یار ہے اور پاکستان کا پیسہ لوٹ کے بھاگ گیا ہے، وہ بھی نہیں دکھا سکے، اور ایک سے لے کے دوسرے تک اور کوئی چیز. اور پھر اس کے بعد آپ کو کیا کیا نہیں کرنا پڑا. آپ کو تحریک انصاف کی ساری برائیاں اس لیے ہضم کرنی پڑی کہ آپ کا چوائس کیا ہے. اگر چودھری برادران کے خلاف نیب کیسے چلا، آپ کا چوائس کیا ہے.
یہ وہ پورا پاکستان ہے جو میرا ٹاپک تھا آج کہ اکانومی کا، لیکن اس کے بعد کوئی کسر نہیں رہ گئی کہ نیوزی لینڈ کے بعد جو ذلت، خواری، رسوائی اس قوم کو ملی ہے، جو ایک عرصے سے نصیب بنی ہوئی ہے، اس کی ایک شدت و حدت جو ہے وہ ایک نئے روپ میں سامنے آئی ہے۔ ان کے دماغ معاف ہو چکے ہیں۔ وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، قرآن کہتا ہے یہ نہیں لوٹیں گے، ان کا دماغ جکڑے جا چکے ہیں، یہ آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہیں، ان کے کانوں سے کچھ نہیں سنائی دیتا۔ یہ پھر بھی کہیں گے کہ پوری دنیا عمران کی مرید ہے، عمران پیر ہے، یہ مریدی، یہ دنیا، وہ دنیا کے ملک ڈھونڈیں، وہ نیپال ہے، وہ بھوٹان ہے، باقی ملکوں کا نام بتا دیں۔ امریکہ کے تو جو وزیر خارجہ نے جو کوئی فرما دیا 3 دن پہلے، میں نے 2-3 دن پہلے جو ویلاگ کیا، میں یہ خدا گواہ ہے کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے سانسیں تو گن کے دی ہیں، لیکن اتنا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری کو سن لیتا، اور اس طرح کے سانحہ جات جو اس ملک میں بیت رہی ہے اپنے اس ملک کے ساتھ، ان کو اللہ اپنی قوت سے ٹال سکتا تھا، اس قوم کا مقدر نہ بناتا۔ یہ ان کو دیکھنے کے لیے اب کیا کہا جائے؟ میں تو اسے یہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنے جیسوں کی اور اس قوم کی بے بسی کے اوپر جو ہے رونا آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ یہ قوم اتنی بے بس ہے، اتنی لاچار ہے جو یہ کچھ دیکھ رہی ہے۔ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ ہی آپ کے ملک کا محافظ ہو، کیونکہ جن لالچی حریص لوگوں کے ہتھے میں چڑھا ہوا ہے، انہوں نے ملک کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ یقین جانو ساری قوم گڑگڑا کر دعا مانگے کہ اللہ ان لوگوں کو نشان عبرت ہی بنائے اور اس ملک کی حفاظت بھی کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔